بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے صفیہ رضی اللہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب صفیہ رضی اللہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے، اور صفیہ رضی اللہ اپنا پاؤں رسول اللہ کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی تھی۔ علی رضی اللہ کا قول ہے، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ انسان تمام عمر 3 چیزوں کی خاطر خصوصی محنت کرتا ہے۔ نمبر 1 میرا نام اونچا ہو، نمبر 2 میرا لباس اچھا ہو، نمبر 3 میرا مکان خوبصورت ہو، لیکن وفات ہوتے ہی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 1 نام مرحوم، نمبر 2 لباس کفن، نمبر 3 مکان قبر۔ اے انسان تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی سا پیارا سا سبق ہے کہ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ آپ ہر بار فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ بات مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا قول ہے کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔